اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور ہے اور جو اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے. درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. محترم ناظرین، آج ہمارا پروگرام فقہی مکالمہ ادارہ معارف ولایت کی جانب سے، جیسا کہ آپ احباب آپ ناظرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم اس پروگرام میں فقہی مکالمہ میں بات کرتے ہیں مختلف فقہی موضوعات پر اور جانتے ہیں بہت سارے احکام فقہیہ کے جوابات. یہاں بات ہوتی ہے شریعت مقدسہ میں حلال و حرام پر اور ان کی تفصیل کو بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کوئی فقہی مسئلہ یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو سکرین پہ موجود نمبر پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع فقہی احکام سے تھا اور احکام روزہ سے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی. روزہ جو شریعت مقدسہ میں نماز کے بعد بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور جس کے بہت سارے فضائل ذکر ہیں. حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے جس میں امام فرماتے ہیں افضل الجہاد الصوم فی الحر. فرمایا گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا افضل ترین جہاد ہے. اور حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا الصوم والحج تسکین القلوب. فرمایا حج اور روزہ قلوب کو تسکین پہنچاتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہماری بات ہوئی کہ کون سے وہ موارد ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے اور کون سے مقامات پر انسان کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. ان میں ایک بات ذکر ہوئی کہ جب انسان کو ضرر کا خوف ہو، اور ضرر کی پھر ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی کہ ایک ضرر بلیغ ہوتا ہے اور ایک ضرر بسیط ہوتا ہے. ضرر بلیغ یعنی جب موت یا انسانی کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو وہاں پر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. گزشتہ پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ضرر ہو اور ضرر بلیغ ہو یعنی انسان کی موت یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. میرا سوال آج یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی خود مکلف اس بات کی تشخیص کرے گا کہ جو ضرر اس کو سامنے ہے، جو ضرر اس کو لاحق ہو سکتا ہے وہ ایسا ضرر ہے جو ضرر بلیغ ہے، یا اس کی تشخیص کوئی ماہر ڈاکٹر کرے گا؟ شریعت مقدسہ اس بارے میں کیا فرماتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جو سوال ہے، سوال کو ہم تھوڑا یوں منظم کرتے ہیں کہ چاہے ضرر بلیغ ہو یا ضرر بسیط ہو، اور ضرر بسیط ایسا کہ جو قابل برداشت نہیں ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، اگر اس کا بھی اطمینان یا انسان کو جو ہے وہ ظن حاصل ہو جس کی وجہ سے انسان کو خوف پیدا ہو جائے تو روزہ رکھنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا، سوائے ایک چھوٹی سی صورت کی جس کو ہم نے گزشتہ صورت میں بیان کیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیا خود معیار ہے یا ڈاکٹر کا کہنا معیار ہے؟ یہاں پہ کس کا قول کیا حجت ہے؟ یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دو صورتیں ہیں. جی. پہلی صورت کیا ہے کہ انسان کو یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ اگر میں نے روزہ رکھا
تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ صحت مند ہے تو اس سے بیماری کوئی لگ جائے گی۔ یقین یا اطمینان اگر اس کو پیدا ہو گیا، پھر تو یقین اور اطمینان جو انسان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے وہ شریعت نے حجت قرار دیا ہے، اور اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے یقین اور اطمینان کے مطابق عمل کرے۔ ٹھیک ہے، چاہے ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بالکل آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو معیار ڈاکٹر کا کہنا نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ خود اس کا اپنا یقین اور اطمینان ہے کہ اگر ڈاکٹر منع بھی کرے تو وہ ڈاکٹر اپنے منع بھی یقین پر کرے عمل تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس خوبصورت امام علیہ السلام نے جو یہاں پہ بیان فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ امام علیہ السلام تو جب وہ راوی کہتا ہے کہ کتبت الی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا اور میں نے پوچھا کہ وہ کون سی مرض کی حد ہے کہ جس کے ذریعے سے روزے کو افطار کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون سی ایسی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے پھر نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے معاف ہو جاتی ہے، بیٹھ کے پڑھنا پڑتی ہے۔ تو قالا، تو امام علیہ السلام نے خط میں کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت لکھی، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، لکھا کہ انسان اپنے نفس کے اوپر خود بصیرت رکھنے والا ہے۔ صحیح۔ پھر آگے فرمایا کہ وقال ذاک الیہ هو اعلم بنفسہ، کہ ذاک الیہ کہ اس بات کی تشخیص کرنا کہ میری مرض شدید ہے یا شدید نہیں ہے، نقصان مجھے کتنا پہنچے گا، ذاک الیہ هو اعلم بنفسہ، اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اعلم بنفسی، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الصائم اذا خاف علی عینہ من الرمد افطر، کہ صائم کو اگر خوف پیدا ہو جائے، اب ایک مثال دی بیماری کی کہ میری آنکھوں کا نقصان ہوگا، آشوب چشم آ جائے گا، فقط خوف پیدا ہو جائے، تو اس خوف پیدا ہونے کی وجہ سے بھی اس کے اوپر افطار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یعنی روایات کے تحت اگر ہم دیکھیں اس جیسی روایات کو، تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان خود عالم بنفسی ہی ہے، اور خود وہ دیکھے، اگر خود اسے علم ہو گیا، یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا، تو پھر بھی روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہو جائے گا، اور اس کے اوپر افطار کرنا، روزے کو چھوڑنا واجب ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم اور اطمینان حاصل نہ ہو، فقط احتمال ہو، فقط شک ہو، لیکن اس شک اور احتمال کی وجہ سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ خوف بھی ایسا ہو کہ جو عقلاء کے ہاں قابل قبول ہو، اور عقلاء کہتے ہیں کہ واقعاً آپ جو بات کر رہے ہیں، خوف تو بنتا ہے کہ پہلے بھی آپ کے گردے خراب ہیں، پہلے بھی آپ جو شوگر کے مریض ہیں، تو واقعاً یہ خوف بنتا ہے، اگرچہ 100% اسے یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ظن ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے شریعت قاعدہ کل یہ کیا ہے کہ ظن اور شک انسان کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اذا خاف الصائم، کہ جب روزے دار کو خوف بھی پیدا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ افطار کرنا ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ثانی نے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت کس کی ہے کہ اگر ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے انسان کے دل میں احتمال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، اور اس شک سے سبب کیا بنتا ہے کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، دلی طور پہ نفسیاتی طور پہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب خوف پیدا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ جاز لاجلہ الافطار، اس خوف کی وجہ سے کیا ہے اس کو لیے افطار کرنا جائز ہو جائے گا۔ اور ولا یجوز الافطار بقولہ فی غیر ھذہ صورہ، فی غیر ھذہ صورہ یعنی اگر اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ڈاکٹر کے کہنے سے، تو پھر فقط ڈاکٹر کے کہنے پہ جو اس کو ظن کی کیفیت ہے اسی کے مطابق چلے، نہیں، اس صورت میں افطار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ماذا سے آپ نے کہا ظن کی کیفیت، چونکہ بہت سارے ناظرین یہ لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے تو شاید اس سے آگاہ نہ ہو، ظن کیا یعنی اس کی کوئی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ ظن یعنی وہم و گمان، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ہم جس سے کہتے ہیں کہ 100% پکی بات نہیں ہے، 70%، 80%، 80% انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے کیا کہتے ہیں 80% کو آپ کیا کہیں گے، اردو میں کیا لفظ ہے، ظن نہیں ہوگا میرے خیال میں، یعنی وہم و گمان کہہ دیں، 70-80% کہتے ہیں۔ تو یہ 70-80% وہم و گمان، احتمال، شک، ان ساری چیزوں سے اگر اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، یعنی ہمارے سامنے دو معیار آگے، یا تو انسان کو یقین ہو، اطمینان ہو، یا کیا ہے شک اور ظن ہو، لیکن شک ظن کون سا؟ ہر شک ظن نہیں، وہ شک اور وہ ظن جس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اور وہ خوف بھی ایسا ہو کہ عقلاء بھی کہیں کہ واقعاً خوف بنتا ہے، یعنی ایسا کوئی وہمی بندہ نہ ہو، واقعاً عقلاء بھی تائید کریں کہ واقعاً آپ کی بات درست ہے کہ آپ جیسی جو بندے کی کنڈیشن ہے، خوف واقعاً موجود ہے یہاں پہ، تو جیسے ہی خوف آتا جائے گا اس کے لیے وہاں پہ کیا افطار کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ فقط ایک صورت ہے کہ وہ قصد رجاء کے طور پہ کر سکتا ہے بشرطے کہ ضرر بلیغ نہ ہو۔ تو بس خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ڈاکٹر کے کہنے کی بات حجت ہے، ہم کہیں گے نہیں، ڈاکٹر کے کہنے کی بات حجت نہیں ہے۔ حجت کیا ہے؟ آپ کا یقین اور اطمینان ہے،
یا ڈاکٹر کے کہنے کے بعد سے جو آپ کو شک پیدا ہوا یا ظن پیدا ہوا، اس کے بعد اگر آپ کے دل میں خوف نے جنم لیا، آپ کے دل میں خوف کی کیفیت آ گئی، تو پھر روایت معصوم کے مطابق آپ کے اوپر افطار کرنا واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں جیسا بھی آپ نے فرمایا اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی آپ نے نقل کی، امام نے یہ فرمایا کہ جب اس کو انسان کو خود معلوم ہو جائے، پھر دوسری بات فرمایا کہ اذا خاف، یا خوف پیدا جب خوف ہو، اگر ایک ایسا انسان ہے جس کو روزہ رکھنے سے پہلے یقین تھا کہ اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور اب اس نے اپنے اس یقین پہ عمل کیا، روزہ رکھ لیا، لیکن بعد میں اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر یہ تشخیص کرتا ہے کہ آپ نے جو روزے رکھے تھے، 10 رکھے تھے یا سارے رکھے تھے یا 2 روزے جتنے بھی اس نے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو یہ نقصان پہنچا ہے، اب یہ ایک ضرر ہے لیکن بعد میں اس کا علم ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اس کو سید سیستانی نے منہاج کی جلد اول مسئلہ نمبر 1031 میں لکھا، فرمایا کہ اذا صام لاعتقاد عدم ضرر، ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لاعتقاد عدم ضرر، اسے یقین ہے کہ کچھ نقصان نہیں ہوگا، جی، فبان الخلاف، بعد میں پتہ چلا کہ نقصان ہو گیا، تو فرمایا کہ ففی صحت صومی اشکال، تو اس کے روزے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ بِحَدٍّ لَا يَحْرُمُ ارتكابه مع العلم به، اگرچہ وہ جو اسے نقصان پہنچا ہے وہ اتنی حد تک ہے کہ اگر اس نقصان کو اسے علم بھی ہوتا تو اس کے ارتکاب کرنا اس کے لیے جائز ہوتا، یعنی ضرر بسیط، جی، یعنی ضرر بسیط بھی پہنچا ہے، بعد میں کشف ہوا ہے، تو پھر بھی وہ جو اس نے روزے رکھے ہیں وہ محل اشکال آ جائیں گے۔ اب فقہ میں جب بھی فقیہ کہتا ہے کہ اس کے روزے میں اشکال ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے، ہمیں احتیاط کی طرف جانا ہوتا ہے، یعنی پھر آگے خود فرما دیا کہ فلا یترک مراعات مقتضی الاحتیاط فی ذالک، اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو پھر پورا کیا جائے گا۔ احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے روزوں کی قضا کرے دوبارہ، یعنی ہم اس کو سیدھے آسان الفاظ میں کیا بیان کریں کہ ایک انسان نے روزے رکھ لیے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچا ہے، اس کو شوگر کا مسئلہ بن گیا ہے، اس کو بی پی کی پرابلم ہو گئی ہے، اس کو جناب علی اس کے گردوں کی پرابلم ہو گئی ہے، یا اس کو شدید بخار ہو گیا روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا اس کی آنکھوں پہ اثر پڑ گیا ہے، کوئی بھی یعنی ایسا ضرر بسیط جو شدید قسم کا ہوتا ہے وہ پڑ گیا ہے، تو اس کے جو گزشتہ روزے جو اس نے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے احتیاط واجب کے طور پہ باطل شمار ہوں گے، اور احتیاط واجب کے طور پہ اسے ان روزوں کی دوبارہ سے قضا کرنا ضروری ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک صورت تو ہوگی احتیاط واجب ہے، یعنی اگر کوئی ایسا مجتہد جو اجازت دیتا ہے، جی اگر کوئی ایسا فقیہ ہے، اگر کوئی ایسا فقیہ ہے جسے وہ فعال عالم سمجھتا ہے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو یقین نہیں تھا، اگر وہ ایسا فتویٰ دیتا ہے تو وہ چونکہ سید ثانی نے فتویٰ دیا نہیں ہے، احتیاط لگائی ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے دائرہ آزاد ہے، وہ آگے جا سکتا ہے۔ جیسا آج کل ہمارا موجودہ حالات کے پیش نظر کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا پہ اس ٹائم پھیلا ہوا ہے، اور ڈاکٹر حضرات جو ہے اس کی احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ آپ بار بار پانی پئیں، چونکہ جب یہ گلے میں آتا ہے تو انہوں نے کچھ ٹائم بھی بتایا کہ اس ٹائم تک یہ گلے میں رہتا ہے اور اس کے بعد یہ پھیپھڑوں میں منتقل ہو جاتا ہے، تو بار بار پانی پینے سے ممکن ہے کہ یہ آپ کے معدے میں چلا جائے، اور اگر معدے میں جاتا ہے تو یہ اتنا زیادہ مضر نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس موجودہ حالات کے پیش نظر کیا یہ ضرر بن جائے گا؟ کیا ہم اس کے سبب روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ فقہائے امامیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں امام علیہ السلام نے جو قاعدہ کلیہ ہمیں عطا کیا ہے کہ کل ضرر من المرض، کہ جو بھی مرض میں سے کوئی ضرر ہوتا ہے، اگر انسان کو اس کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ روزہ افطار کرے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہم نے فرمایا کہ اذا قاویہ، اگر اس کے اندر قوت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھے، مہما کان المرض، جو بھی کہ مرض ہوتا رہے، روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ ان روایات کے پیش نظر اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ انسان کے جو دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا، سارا دن پیاسا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے بیماری لگ جائے۔ ظاہری بات ہے یہ جو کرونا کی بیماری ہے یہ ضرر بسیط نہیں بلکہ ضرر بلیغ میں جائے گی، کیونکہ یہ تو انسان کو موت کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اس صورت میں قاعدہ کلیہ کیا بنتا ہے روایت کے مطابق اور فتویٰ کے مطابق؟ ہم کہیں گے کوئی صورتیں ہیں اس کی، یعنی مختلف صورتیں ہیں، یعنی سیدھا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سید سیستانی دامت ظلوں نے یہ فرما دیا کہ روزہ معاف ہو گیا، نہیں، وہ جو روزہ کی معافی ہے اس کی بہت ہی چھوٹا دائرہ بنتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب لوگ روزہ رکھیں گے کیونکہ وہ شرائط پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں ان شرائط میں سے ابھی ہم نے جو گزشتہ قسط میں ڈسکس کیا کہ انسان کو یا تو یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے
مرض کرونا کی بیماری میں کرونا کا وائرس مجھے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، یا یقینی اطمینان نہ ہو، اس کے دل میں خوف جنم لے لے، اور خوف بھی ایسا ہو کہ جو عقلاء کے نزدیک قابل قبول ہو، اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس ذریعہ نہ ہو۔ جبکہ جو کرونا وائرس ہے تو صحیح ثانین کا جو مشہور فتویٰ بھی آیا بھی ہے، ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا یہ بات تو چلیں طے ہے کہ خوف تو پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس خوف کو ختم کرنے کے ذریعے بھی تو موجود ہیں۔ وہ ذریعے کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ہر انسان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے۔ صحیح، تو انسان جو گھر میں رہ کے اب اسے پھر بھی کرونا کا خوف پیدا ہو گیا، نہیں پھر تو خوف پیدا نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پانی نہیں پئیں گے گلا آپ کا خشک رہے گا، تو گلا اگر خشک رہے گا تو اس کے بھی رائے حل موجود ہیں۔ وہ رائے حل کیا موجود ہیں کہ آپ سحری میں ایسی چیز کا استعمال کریں کہ جس کے استعمال سے آپ کو پانی کی کمی پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اس فتوے میں مثال دی بطیخ کی، جی، آپ تربوز کے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایسی سبزیوں کے استعمال کریں کہ جن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ ایسی چیزوں کے استعمال کریں۔ اور پھر بھی کہا کہ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں گلا خشک ہو رہا ہے تو شریعت نے جو اجازت دی ہے کہ ایسی آپ چیونگم کا اور ایسے ببل کا آپ استعمال کریں کہ جس ببل کو آپ چبائیں گے تو آپ کے لعاب دہن میں اضافہ ہوگا اور گلا کہ آپ کا خشک نہیں رہے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ سید سیستانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے روزہ آپ کا بالکل جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ آپ کے لیے ممکن ہے اس سے بچنا، اور وہ بچنا کیسے ممکن ہے؟ احتیاطی تدابیر کو اپنا کر۔ صحیح، اب دیکھیں اس فتویٰ کے آخری میں بالکل عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں صحیح ثانی نے کیا فرمایا کہ وہ مختصر القول ہے، کہ مختصر بات کیا ہے کہ ان وجوب الصیام فی نہار شہر رمضان انما یسقط، کہ ماہ رمضان میں جو روزے کا وجوب انما فقط اس بندے سے ساقط ہوتا ہے کہ لہو عذر شرعی کل مریض، کہ جس کے پاس عذر شرعی ہو، جیسے کہ جو پہلے سے بیمار ہے، ومن یخاف ہو، یا جس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ امام علیہ السلام کیا فرمایا تھا کہ اگر خوف پیدا ہو جائے، خوف کیوں پیدا ہوا؟ لنصیحت طبیت، کیونکہ طبی طور پہ کہا جا رہا ہے ایسا، مثال کے طور پہ کہ اسے کیا ہے کرونا کا مرض لگ جائے گا، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس سے خوف پیدا ہو جائے گا۔ آگے کیا جملہ کہا؟ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اتِّخَاذُ الْإِجْرَاءِ الْإِحْتِيَاطِ الْمُؤَمِّنِ لَهُ عَنِ الْإِصَابَةِ، اور اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے کہ جو اسے مرض کرونا سے بچا لیں گی، کرونا کی بیماری سے بچا لیں گی۔ یعنی خوف بھی پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی ناممکن رہ جائے، تو اس صورت میں روزہ معاف ہوگا۔ اب دیکھیں پریکٹیکل آپ آ جائیں، کون سا ایسا بندہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ممکن نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جو لوگ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، وہ لوگ بھی تو مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ تو جو مریض کا علاج ہی نہیں کرنا، جس نے سارا دن گھر میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سحری کے پاس کھانے کے آپشن اس کے پاس موجود ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے بالخصوص ذکر کیا جو ہے وہ ببل اور چینگم کے آپشن اس کے پاس موجود ہیں، تو اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا کرونا کی وجہ سے روزہ معاف ہو گیا۔ قبلہ میرا ایک سوال یہاں پر، اور یقیناً ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے فقہا کی رائے آپ نے، اور بالخصوص سید علی سیستانی کی رائے آپ نے بیان کی کہ ممکن ہے آپ احتیاطی تدابیر کریں اور روزہ رکھیں۔ اس میں ایک یہ تھا کہ آپ گھر پہ رہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کسی کا گلا زیادہ خشک رہتا ہے تو اس کے لیے وہ ایسی چیزیں استعمال کرے کہ جو اس کے گلے کو تر رکھیں گے دن بھر، جس میں آپ نے وہ بھی بیان کیا۔ ببل کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا ببل چبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر گلا آپ کا خشک رہے گا، پانی نہیں پئیں گے تو وائرس جو ہے وہ اتنے دن ٹھہرنے کے بعد اندر چلا جائے گا، یہ ایسی تحقیقات ہیں کہ اگر آپ خود دیکھیں بھی صحیح دقت طور پہ تو ان تحقیقات کو رد کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ میں ایک کلپ سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی کرونا وائرس کو کیا کوئی پکنک پوائنٹ یہاں پہ مل گیا ہے کہ وہ 3-4 دن بیٹھا رہے گا، اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے تو پھر وہ معدے کے اندر چلا جائے گا۔ یعنی ایسی تحقیقات ساری رد ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی پوسٹ کو نہ لیں، ہر قسم کے پیج کو نہ پڑھیں، جو ماہرین کی رائے ہے اسی کے مطابق وہ چلیں، وگرنہ تو یہ ظنیات اور شک پہ عمل کرنا ہو جائے گا۔ اب جہاں تک ببل کا تعلق ہے تو یہ جو ببل ہے اور چیونگم جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، یہاں پہ جو لہجہ ہے الچ کہتے ہیں یہاں پہ، تو یہ الچ اور ببل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ طبیعی اور نیچرل، بالکل کہ جو درختوں سے کیا حاصل کی جاتی ہے، درختوں سے حاصل کی جاتی ہے، بالکل نیچرل طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ جو آرٹیفیشل ہے، کہ جو مختلف چیزیں ڈال کے، چینی شوگر ڈال کے کیا بنائی جاتی ہے۔ یہ جو پہلی قسم ہے کہ جو درخت وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے،
اس میں کیا ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ببل خود بھی وہ چباتے تھے، اس زمانے میں اس زمانے میں جو موجود تھی نیچرل طور پہ، وہ ببل خود امام علیہ السلام چباتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے جو انسان کی داڑھیں ہیں یہ مضبوط ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے طب میں کیا اس کے فوائد کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو وہ کون سی ببل تھی؟ وہ طبیعی اور نیچرل ببل تھی کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، اور اگر آپ اسے منہ میں چبائیں تو اس کا سائز اتنا ہی رہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا چھوٹا سائز ہو جاتا ہے اور اس کے ذرے اندر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے فقہاء نے تفصیل دی کہ ایسی ببل جو اگر آپ منہ میں چبائیں تو اس کے اندر چینی اور شوگر نہ ہو، کیونکہ چینی اور شوگر ہوگی تو وہ تو پگھل کے اندر چلی جائے گی، اور دوسرا اس کے کچھ ایسے ذرات نہ ہوں کہ جو پگھل کے اندر جاتے جائیں گے اور اس کا سائز کیا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ ببل وہی ہے بالکل کہ جو ابھی یہاں نجف اشرف میں شعر رسول پہ اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو تو وہ بچے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پیلے رنگ کی بھی ہے، ایک جو ہے وہ سبز رنگ کی بھی ہے، تو اگر آپ وہ خریدیں کبھی تو آپ منہ میں اس سے رکھیں گے، مکمل چباتے رہیں گے، وہ مجال ہے کہ چھوٹی ہو جائے یا اس کا کوئی ذائقہ آپ کو محسوس ہو، یعنی بالکل بد ذائقہ ہے، ایک دو دفعہ میں بھی تجربہ کر چکا ہوں، آپ بھی یہاں پہ نجف میں دیکھیے گا۔ لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے، جہاں تک ہمارا بچپن وہاں میں گزرا، وہاں پہ ایسی ببل ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی کہ جو یہاں پہ نجف میں کیا موجود ہے۔ وہاں پہ جو بھی ببل آپ لیں گے اس کے اندر شوگر ہوگی، اگر شوگر نہ ہوگی تو کوئی کھٹاس ہوگی، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو وہ سائز اس کا بڑا ہوگا، جب چبائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہو کہ پاکستان میں جو مارکیٹ میں ببل موجود ہے وہ ببل مراد نہیں ہے، وہ ببل مراد نہیں ہے، یہ وہ والی ببل ہے جو امام علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، کہ ابو بصیر نے آ کے امام علیہ السلام سے پوچھا، یعنی وسائل الشیعہ میں آپ چلے جائیں تو پورا باب ہے یہ کہ بمزغ العلق کے کہ ببل چبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو امام علیہ السلام تو اس نے پوچھا کہ کیا ببل چبا لوں میں روزے کی حالت میں؟ تو امام نے فرمایا کہ لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ اسی وجہ سے فقہاء نے شروط لگائی ہیں، قیود لگائی ہیں کہ ایک ایسی ببل کہ جس کا اندر نہ کوئی چینی ہو کہ جو آپ کے اندر جائے، نہ اس کے اجزاء چھوٹے ہو جائیں اور اس کے اندر چلے جائے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر آپ نجف اشرف میں رہ رہے ہیں تو پھر تو ایسی ببل آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، اگر کہیں سے حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، پھر تو مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے تو آپ پاکستان میں بھی ممکن ہے کسی ایسی جگہ پر وہ موجود ہو، ممکن ہے کہ ایسی کوئی لے جائے یہاں سے، کوئی لے جائے، اور دوسرا سحری اور افطاری سحری کے دوران آپ ایسی احتیاطیں کر سکتے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ سید سیستانی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو خوف پیدا ہو جائے کہ میرا روزہ رکھنے کی وجہ سے کرونا کا مرض لگے گا، اور اس خوف کو ختم کرنے کا کوئی وسیلہ آپ کے پاس باقی نہ رہے، کوئی احتیاطی تدابیر بھی آپ نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، باہر بھی نکلیں گے تو نہ آپ ماسک خرید سکتے ہیں، نہ کچھ اور آپ کر سکتے ہیں، نہ سحری کے دوران آپ کو کوئی پانی والی چیز پینے کا موقع ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر یہ والا سسٹم آئے گا کہ روزہ اس کے لیے معاف ہو جائے گا، لیکن یہ بہت کم ہے، ہم کہیں گے کہ نہ ہونے کے کیا ہے، برابر ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، یعنی جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اور کرونا وائرس اس کو لگ جائے گا تو اس صورت میں فقط یقین ہو جائے یا خوف پیدا ہو جائے۔ دیکھیں فقط یقین ہم نہ کہیں، اگر ظن اور شک کی صورتحال ہے اور اسے خوف پیدا ہو رہا ہے، اور اگلا جملہ کیا کہیں گے، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اتِّخَاذُ الْإِجْرَاءِ الْإِحْتِيَاطِ، اور احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بھی اس کے لیے میسر نہ ہو۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی، خوف بھی پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر پہ بھی پابندی لگ جائے۔ آج کل تو زبردستی احتیاطی تدابیر کروا رہے ہیں نا، اگر احتیاطی تدابیر پہ پابندی لگ جائے اور خوف بھی پیدا ہو تو پھر کیا روزہ معاف ہوگا؟ وگرنہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اسی میں بہتری ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین محترم، آج کے فقہی مکالمہ میں ہم نے سیکھا کہ انسان پر اس وقت روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا کہ جب اس کو یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو ایسا ضرر پہنچے گا کہ جو اس کی موت یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا سبب بنے گا، تو اس صورت میں روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رکھے اور خود اس کو تو کوئی ضرر نہ پہنچے، لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو ضرر پہنچتا ہو، مثال کے طور پر اگر ایک حاملہ خاتون روزہ رکھتی ہے اور اس کے بچے کو ضرر پہنچتا ہے، تو کیا اس صورت میں حاملہ خاتون کا روزہ رکھنا کیسا ہوگا؟ آئندہ قسط میں اس میں تفصیلی بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔